الموازر واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله نبيه وحبيبه وصفيه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرپرست و صدر اجلاس بانی تحریک راہ سلوک و خانقاہ قادریہ چشتیہ راہ سلوک، اس دور میں مذہب اسلام کے عظیم مبلغ اور ترجمان حضور پرنور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی خوشچی فیض یافتہ اور سرکار کے منظور نظر پروردہ حضور خواجہ غریب نواز و صابر پاک قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدنا و مرشدنا خواجہ ظہیر العالم دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور اس بزم کے مہمان خصوصی تمام معزز علماء کرام، سالکین اعظام اور دور و قریب سے آنے والے تمام زائرین، تمام سالکین، بالخصوص حضرت قدوۃ السالکین سید محمد اعجاز قادری صاحب، مولانا قاری طاہر قادری صاحب، قاری راشد رضا صاحب اور تمام علماء کرام جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ حضرات سے آج ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جشن غوث العظم اس خانقاہ کے قیام کے بعد ہر سال ایک روایت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے 2-3 سالوں میں یہ تعطل رہا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر یہ اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ امسال پھر اسی روایت کے مطابق تجھ کو احتشام کے ساتھ حضرت نے آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے، یاد کیا ہے، آپ حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تمام حضرات جو مختلف علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور راہ سلوک سے وابستہ ہیں، آج اس مجلس میں حاضر ہیں۔ نیپال کی سرزمین سے بھی علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے بہت سارے خطوں سے، صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، جھارکھنڈ سے، اتراکھنڈ سے، یو پی سے، مہاراشٹر سے، کرناٹک سے، گجرات سے اور اڑیسہ سے، چھتیس گڑھ سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ یہاں اس میں موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور جن کے تذکرے کو ہم منا رہے ہیں اور جن کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر رہے ہیں، ان کا نام ہے قطب الاقطاب، فرد الافراد، پیران پیر، روشن ضمیر، غوثوں کے غوث سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔
آج ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تو اس خانقاہ کا ایک ادنا خادم ہوں اور تقریباً 11 سال کا زمانہ ہو رہا ہے جب حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تصوف کے رموز و اسرار جن سے میں بالکل واقف نہ تھا اور تصوف سے کوئی آشنائی نہ تھی، حضرت مرشد گرامی کی صحبت کے بعد تصوف سے انٹریسٹ پیدا ہوا، دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ وادی ہے۔ عالم مدرسے میں بن جاتا ہے آدمی درسی کتابوں کو پڑھ کر، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ وہ صوفی بھی بن جائے اور تصوف کو بھی جاننے لگے۔ یہ ایک بالکل الگ میدان ہے۔ جب تک وہ سال ہا سال کسی شیخ کامل میں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگتا نہیں ہے، شیخ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے، وہ تصوف کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ تصوف سراسر اتباع سنت اور صحبت شیخ کا نام ہے۔ تصوف اور روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک اتباع سنت، سنت کی آدمی جتنی زیادہ پیروی کرے گا اتنا ہی وہ روحانیت اور معرفت سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے صحبت شیخ، شیخ کی صحبت جتنی زیادہ اسے میسر ہوگی، صدق و اخلاص کے ساتھ اس کے مقامات اسی قدر بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے اذکار، ریاضت و مجاہدے سے، ذکر و فکر سے جو چیزیں حاصل نہیں ہوتی وہ شیخ کی ایک ادنا توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ مرشد کامل کی بارگاہ میں بھی آ کر کچھ لوگ تسبیح ہلاتے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن میں تربیتی نقطۂ نظر سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شیخ کامل میسر ہو جائے اس زمانے میں تو پھر ان کی بارگاہ میں آ کر آپ تسبیح ہرگز نہ پڑھیں، جتنے وظیفے ہیں سب بند کر دیں۔ آپ کا قلب اب شیخ کے قلب سے معلق ہو جانا چاہیے، آپ کا ایک روحانی کانٹیکٹ شیخ کے قلب سے جڑ جانا چاہیے۔ جب تک یہ کانٹیکٹ آپ کا جڑے گا نہیں، فیض ملے گا نہیں۔ آپ جس قدر اپنے قلب کو، اپنی روح کو ان کی روح کے تابع کر دیں گے، ان کے قلب کے تابع کر دیں گے، اسی قدر انوار آپ کے دلوں میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ اور 100 سال کا مجاہدہ ایک طرف اور ایک زمانہ ایک شیخ کی صحبت ایک طرف، یہ کافی ہے۔ جو لوگ ابتدائی سالکین ہیں، حضرت کی صحبت میں رہ چکے ہیں، وہ اس بات کی شہادت دیں گے۔ ہم لوگ دہلی سے آتے تھے، سید صاحب آتے تھے، 2010-11 کی میں بات بتا رہا ہوں، وہ ٹین شیڈ تھی، یہ نہ کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آرائشیں، زیبائشیں کچھ بھی نہیں تھی، بس ٹین شیڈ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت اسی میں بیٹھ کر ہم لوگوں کی تربیت فرماتے تھے، اور جب وہاں سے اٹھتے تھے تو لگتا ہے نیا نیا مسلمان ہو گئے۔ ایمان میں وہ تازگی ہوتی تھی کہ لگتا ہے اسلام کو گویا دوبارہ حاصل کیا، ایک دریافت ہوتی تھی۔ پوری رات تربیت میں گزر جاتی تھی، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے تربیت نہیں ہوتی تھی، پوری رات، پھر پورا دن تربیت میں گزرتا۔ اور تربیت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ روح سے تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بات خاص طور سے کہا کرتا ہوں کہ والدین جسم کی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ عقل کی تربیت کرتے ہیں، اور مشائخ روح کی تربیت کرتے ہیں۔ اور روح کی تربیت جسم اور عقل دونوں کی تربیت سے مشکل کام ہے۔ روح کی تربیت آسان کام نہیں، جسم کی تربیت آسان ہے، خوراک پہنچا دی گئی، تربیت ہو گئی۔
اساتذہ عقل کی تربیت کرتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر کی تربیت کرتے ہیں، روح کی تربیت نہیں کر پاتے۔ یہ مشائخ ہی ہیں، یہ شیوخ کامل ہی ہیں جو روح کی تربیت فرماتے ہیں کہ روح کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اس لیے روح کی تربیت کے لیے شیخ کامل کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں آئیں، جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی باطنی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی ادھر مشغول ہے، کوئی ادھر مشغول ہے، ادھر ادھر مشغول نہ ہو۔ آپ کا قلب شیخ کے قلب سے بالکل وابستہ ہو جائے، پیوستہ ہو جانا چاہیے، اور وہاں سے جو نور نکلتا ہے اس کو آپ حاصل کریں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہفتے تک اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کے پستان کو پکڑنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، دودھ بھی نہیں پی پاتا، اس کو پکڑا کے پھر دودھ پلایا جاتا ہے۔ جب دھیرے دھیرے اس کے اندر کچھ طاقت آ جاتی ہے تو اس کے بعد دودھ پینے لگتا ہے بچہ۔ ابتدائی سالکوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جو سالکین آتے ہیں، چونکہ یہ تربیت کی مجلس ہے، حضرت کا حکم ہے، تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، اور اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سالک جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کی حالت بھی اس دودھ پیتے بچے کی مانند ہوتی ہے۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے، ابتدا میں اس پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ اپنی توجہ ڈال کر اس کی روح کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ شیخ کیا کرتے ہیں؟ توجہ ڈال کر اپنی روح کی طاقت سے اس کی روح کو طاقتور بناتے ہیں، اور اس کو طاقتور اتنا بنا دیتے ہیں کہ اب وہ شیخ کے قلب سے فیض لینے کے قابل بن جائے۔ چونکہ اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوتی ہے ابتدا میں، جیسے آپ سمجھیے 0 واٹ کی روشنی ہے یا اس سے بھی کم، اور پھر اس کی وولٹیج بڑھتا چلا جاتا ہے، 100 واٹ کا بنتا ہے، پھر 200 300، اس طرح روح کی طاقت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی طاقت، روح کی طاقت 0 واٹ کی ہے، کسی کی 100 واٹ کی ہے، کسی کی 1000 واٹ کی ہے، کسی کی روح اتنی منور ہے کہ اس پر نظر نہیں ٹک سکتی، کسی کی روح جو ذکر و فکر نہیں کرتے انتہائی کالی ہو جاتی، بلیک ہو جاتی، غفلت طاری رہتی۔ شیخ اپنی توجہ ڈال کر اس کی پوری ظلمت کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح کو منور کرتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دور بیٹھ کر بھی شیخ کی روح سے اتصال کر کے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے قرب اور بعد کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا، بس ارادت کامل شرط ہے۔ اگر شیخ کامل کی محبت ہے باقی تو دور رہ کے بھی وہ فیض حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے حاصل کرتا ہے؟ کہ آپ اپنے قلب کا کنیکشن شیخ کے قلب سے جوڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رابطہ بالقلب۔ شیخ سے کے دل سے وہ نور نکلتا ہے، پھر آپ کے دل میں پہنچتا ہے، کیونکہ شیخ خود فنا ہے اپنے شیخ میں، ان کے شیخ فنا ہے اپنے شیخ میں، پھر سلسلہ بسلسلہ سب فنا ہو گئے سرکار غوث اعظم کے جلووں میں، اور سرکار غوث اعظم کی کرنٹ تمام شیوخ میں آ رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم فنا ہے سرکار کے جلوے میں، تو پاور ہاؤس تو مدینے میں ہے، وہاں سے کرنٹ آ رہی ہے بڑے بڑے ٹاورز کے اندر، جو کوئی غوث کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی قطب کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی محبوب الہی کی شکل میں کھڑا ہے، وہ کرنٹ وہاں سے منتقل ہو کر آتی ہے۔ اس کے بعد جو زندوں میں اولیاء کرام زمین پر ہوتے ہیں، کوئی قطب کی شکل میں، کوئی ابدال کی شکل میں، تو اس تک وہ کرنٹ پہنچتی ہے، وہاں سے وہ نور ریسیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں عام لوگوں میں، علماء میں، ان تک وہ کرنٹ پہنچ جاتی ہے۔ اسی کو سلسلہ کہتے ہیں۔ قرآن نے سلسلے کی بات اس لیے کی کہ ڈائریکٹ اس نور کو حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ کی تجلی آپ کے قلب پر اتار دی جائے تو آپ کا قلب پارا پارا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی ڈال دی گئی، فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ پہ تجلی ڈالی گئی۔ اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ کی تجلی کو
لے گا تو اس کا حال وہی منصور حلاج جیسا ہوگا۔ انا الحق کا نعرہ لگا کے پھر اس کے بعد تخت ادار پہ اسے لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس تجلی کو پہلے کم کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ وہ تجلی اترتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر اولیاء کرام تک پہنچتی ہے۔ اور ہمارا پاور ہاؤس بغداد میں ہے، اور ایک پاور ہاؤس یہاں ہندوستان میں اجمیر شریف میں ہے، اور اولیاء کرام کو فیض ان بارگاہوں سے ملتا ہے۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مفہوم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کی ضرورت اسی لیے ہے۔ آپ غور کریں دنیاوی مثال کے ذریعے سے، جہاں بجلی تیار ہوتی ہے لاکھوں واٹ میگا واٹ کی بجلی، کیا آپ نے 100 واٹ کے بلب کو وہاں سے آپ اٹیچ کرتے ہیں؟ جہاں لاکھوں میگا واٹ کی بجلی تیار ہو رہی ہے، آپ کا یہ 100 واٹ کا بلب وہاں سے کنیکٹ ہو جائے تو فوراً فیوز ہی ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا، برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر اس کو بجلی وہاں سے لاتے ہیں ٹاورز میں، پھر وہاں سے ٹرانسفارمر میں، پھر ٹرانسمیٹر میں، پھر لا کے سمجھیے آپ بلب جلاتے ہیں۔ اتنے وسیلے کیوں ہیں؟ اتنے واسطے کیوں ہیں؟ واسطے کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ یہ چھوٹا سا بلب اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی لیے شیوخ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ شیخ کامل اپنے واسطے سے اس کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ کے بارے میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے استاذ، ان کے پردادا پیر نے فرمایا تھا، شیخ عبدالقادر قاہر نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے شرح آداب المریدین میں، الشیخ یحیی و یمیت، شیخ جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے۔ شیخ کا کام کیا ہے؟ شیخ کا کام ہے مارنا اور جلانا۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر شیخ کے اندر مارنے اور جلانے کی قوت نہیں ہے تو وہ شیخ ہی نہیں ہے۔ الشیخ یحیی و یمیت، شیخ کس چیز کو مارتا جلاتا ہے؟ اس کی شرح میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فرماتے ہیں، الشیخ یحیی الصفات الحمیدہ، شیخ صفات حمیدہ کو زندہ کرتا ہے، ویحیی الصفات الذمیمہ، اور بری صفات کو مار دیتا ہے۔ شیخ انسان کے اندر جو اچھی صفات ہوتی ہیں اس کو زندہ کر دیتا ہے اپنی توجہات سے، مثلا اس کے اندر تواضع، انابت اللہ، خشوع، خضوع، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، یہ تمام جو اوصاف حسنہ ہیں وہ ان کے اندر اپنی توجہ سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو بری صفات ہیں، بخل ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، حرص ہے، تکبر ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی ذرا سے مار دیتا ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ آپ کی کثرت ذکر سے بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ریا، تکبر، یہ ایسی بیماریاں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اخلاص سے کام نہیں کر رہا ہے، فلاں مخلص نہیں ہے۔ بھائی اخلاص کوئی معمولی عمل ہے کیا کہ ہر کسی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا؟ اخلاص کا تعلق تزکیہ سے ہے۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا اخلاص ہو ہی نہیں سکتا۔ اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا انسان کے اندر جب اس کے نفس کا تزکیہ ہوگا، جب اس کا نفس مرے گا۔ ابھی نفس مرا ہی نہیں تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ بار بار ورٹ لگائے کہ ہم میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اخلاص کے جوہر کا اسے علم ہی نہیں۔ اخلاص تزکیہ نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دسا۔ شیخ اپنی توجہ سے، نور باطن سے اس کے اندر اس کی نفس کا تزکیہ فرما دیتا ہے تو اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ نے کس طریقے سے کام کیا اور اپنے معاشرے پر کس طرح سے توجہ ڈالی اور حالات کے ان کو کیسے آپ نے بدلا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جیلان کے اندر ہوئی۔ جیلان کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا نیف، اور جیلان قصبے کا نام تھا۔ یہ تبرستان کے علاقے میں پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا سرسبز و شاداب ایک مقام ہے جیلان، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی 470 ہجری میں۔
انگریزی اعتبار سے اس کی سن 1078 عیسوی بن جاتی ہے، یکم رمضان المبارک، اور آپ کا وصال ہوا بغداد شریف میں 561 ہجری میں 1166 عیسوی میں۔ یہ آپ کی ولادت اور وصال کی تاریخ ہے اور سن ہے۔ 18 سال تک آپ جیلان کے اندر رہے، وہاں کے مکتب میں جو تعلیم حاصل ہو سکتی تھی آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد 488 ہجری میں آپ بغداد تشریف لاتے ہیں۔ بغداد میں جس سال میں آپ داخل ہوتے ہیں اسی سال 488 ہجری میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے کوچ کرتے اور شیخ کامل کی تلاش میں، بلکہ اللہ کی تلاش میں نیشاپور کی طرف نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے تک امام غزالی کا حال یہ تھا کہ وہ عالم ظاہر تھے، صوفی نہ تھے، متکلم تھے، مناظر تھے بہت بڑے، علم ظاہر کا غلبہ تھا ان کے اوپر، کسی شیخ کو مانتے نہیں تھے۔ لیکن جب ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ شیخ کامل کی تلاش محسوس ہوئی تو وہاں سے نکل گئے۔ اسی سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد تشریف لائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد جب تشریف لائے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب مقام حمضان میں پہنچتے ہیں تو 60 ڈاکوؤں کا قافلہ، 60 ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا آپ کے قافلے پہ حملہ کر دیتا ہے، مال و اسباب لوٹ لیتا ہے، اور ایک رہزن آپ کے پاس بھی آیا، کہا ہے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار، میرے صدری میں 40 دینار ہیں سلے ہوئے، میری ماں نے سل کے رکھ دیا ہے۔ انہیں تعجب ہوا۔ دوسرا آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اس کا یہی جواب دیا۔ آپ کے صدق سے، سچائی سے وہ اور حیرت میں پڑ گیا اپنے سردار کے پاس اور کہا قافلے میں ایک بچہ ہے جو اپنے مال کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ سردار نے پوچھا تو آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا؟ اس نے آپ کے جواب سے متاثر ہو کے کہا کہ اے بچے، لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں اور تم اپنے مال کو ظاہر کرتے ہو، بتاؤ تم نے سچ سچ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں اپنے ماں کے عہد کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ ڈاکوؤں پر آپ کے جواب کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو کتنے سالوں سے اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ فوراً کہا میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کر انہیں توبہ کرائی اور اس کو نیکوں کے سلسلوں میں داخل فرما دیا۔ یہ پہلی برکت جو ظاہر ہوئی صدق کی آپ کے سفر میں۔ جب بغداد تشریف لائے تو ایک لمبا زمانہ آپ نے اکتساب علم میں گزارا، ظاہری علم کی تحصیل میں گزارا۔ وہ زمانہ 15 سال سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک کنٹینیو یہ زمانہ آپ کی مجاہدے کا اور تعلیم و تعلم کا زمانہ ہے۔ 25 سال تک آپ نے عراق کے جنگلوں میں مجاہدہ فرمایا۔ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے، سب سے آپ نے کسب علم کیا، یہاں تک کہ اتنا علم آپ کے پاس آ گیا کہ بغداد میں آپ سے بڑا کوئی مفتی نہ تھا۔ آپ مفتی اعظم عراق ہوئے۔ ایک